کافرستان پر ہماری گفتگو کے اس تیسرے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے شمالی اور وسطی کافرستان کے دیوتاؤں، رسومات اور سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اور آج ہمارا سفر جنوب کی طرف ہے، جہاں وادیاں بدلتے ہی مذہبی تصورات اور سماجی نظام بھی ایک نیا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کافرستان کا وہ حصہ ہے جہاں ہمیں کچھ بہت ہی منفرد روایات ملتی ہیں۔ بالکل، تو آج ہم کارل جیٹمار کی کتاب میں وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں انہوں نے جنوبی کافرستان پر بات کی ہے، خاص طور پر صفحات 150 سے 179 کے بیچ۔ اور اس حصے میں جیٹمار دو محققین شولیر جونز اور میکس کلمبرگ کے کام پر انحصار کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آخر میں ہم جیٹمار کے اس مرکزی خیال پر بات کریں گے جسے وہ روحانی حرکیات کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر صدیوں تک طاقتور اسلامی ریاستوں میں گھرے رہنے کے باوجود ان کمیونٹیز نے اپنی مذہبی شناخت کیسے برقرار رکھی۔ اور جواب شاید وہ نہیں ہے جو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں، ہے نا، کہ وہ الگ تھلگ تھے۔ اثرات کو اپنے اندر جذب بھی کرتی رہی۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز وادی ویگل سے کرتے ہیں۔ جیٹمار یہاں شولر جونز کے کام کا حوالہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں کا نظام شمالی علاقوں سے کافی مختلف تھا۔ سب سے پہلے تو مذہبی قیادت ہی کو لے لیں، یہاں کیا فرق تھا؟ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، جونز کے مطابق ویگل میں مذہبی رہنماؤں کا ایک باقاعدہ نظام اور درجہ بندی تھی۔ شمال میں تو قیادت اکثر جنگی سرداروں یا امیر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی جو بڑی ضیافتیں دے سکتے تھے۔ اچھا۔ لیکن ویگل میں مذہبی اختیار زیادہ منظم تھا۔ سب سے اہم کردار دینی رہنما کا تھا جسے موروثی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ ایک منٹ، یہ تو قبائلی معاشروں کے اصولوں کے بالکل خلاف لگتا ہے، جہاں ہر شے خون اور خاندان سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ عہدہ موروثی نہیں تھا تو پھر کوئی شخص اسے کیسے حاصل کرتا تھا؟ کوئی بھی شخص اپنی اہلیت، اپنے علم، کردار اور دیوتاؤں سے قربت کے احساس کی بنیاد پر اسے حاصل کر سکتا تھا۔ تو اس سے تو معاشرے میں ایک مقابلہ بازی کی فضا بنتی ہوگی؟ ضرور بنتی تھی، لیکن شاید یہ ایک مثبت مقابلہ تھا جو لوگوں کو بہتر کردار اپنانے پر اکساتا تھا۔ ان رہنماؤں کا کام قربانیوں کی نگرانی کرنا، تمام اہم مذہبی رسومات کی قیادت کرنا اور سب سے بڑھ کر دیوتاؤں سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ وہ کمیونٹی اور روحانی دنیا کے بیچ ایک پل کا کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی کوئی روحانی شخصیت تھی؟ کتاب میں ایک اور کردار کا ذکر ہے، بڑا پراسرار سا۔ جی، ایک اور بہت ہی دلچسپ کردار غیب دان یا دیکھنے والے کا تھا، جسے مقامی زبان میں شیر کہتے تھے۔ شیر؟ یہ کردار تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے، مطلب ایک ایسا شخص جو مستقبل بتا سکتا ہے، کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے یا اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے؟ اس کی سماجی حیثیت کیا تھی؟ دونوں ہی چیزیں۔ اس کی صلاحیت کو دیوتاؤں کا ایک خاص تحفہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا بے حد احترام تھا۔ وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتا، بیماریوں کی روحانی وجوہات بتاتا اور یہاں تک کہ کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ بھی لگا لیتا تھا۔ اچھا۔ لوگ مشکل وقت میں اس سے رہنمائی لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ اس سے تھوڑا خوف بھی کھاتے تھے۔ وہ معاشرے میں ایک بہت ہی طاقتور شخصیت تھا جو روایتی رہنماؤں کے دائرے کار سے باہر کام کرتا تھا۔ مذہبی قیادت کے اس منفرد نظام کے علاوہ ان کے وقت کا حساب رکھنے کا طریقہ بھی حیران کن تھا۔ جونز نے ان کی کیلنڈر سسٹم کے بارے میں کیا تفصیلات دی ہیں؟ ہاں، یہ شاندار ہے۔ جونز نے ویگل کے کیلنڈر کی جو تفصیلات دی ہیں وہ مکمل طور پر زراعتی اور موسمی سرگرمیوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ ایک شمسی کیلنڈر تھا، لیکن اس کی بنیاد ستاروں یا کتابوں پر نہیں تھی، بلکہ زمین کی منظر کشی پر تھی۔ یعنی ان کا کیلنڈر کوئی کاغذ پر لکھی چیز نہیں تھا، بلکہ وہ ان پہاڑوں پر لکھا ہوا تھا جنہیں وہ روز دیکھتے تھے۔ فطرت ہی ان کی کتاب اور گھڑی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ مخصوص پہاڑی چوٹیوں پر سورج کا نمودار ہونا سال کے اہم ترین دنوں جیسے کہ سرمائی اور گرمائی انقلاب شمسی کی نشاندہی کرتا تھا۔ کتاب میں نشیگروم گاؤں کے کیلنڈر کی ایک بہترین مثال بھی دی گئی ہے۔ اچھا۔ سال کو 4 موسموں میں تقسیم کیا گیا تھا: بہار، گرما، خزاں اور سرما۔ اور ہر مہینے کا نام بھی کسی خاص کام سے جڑا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ مثلاً بیرل ماس وہ مہینہ تھا جب مویشی سردی کی وجہ سے گاؤں کے قریب رہتے تھے۔ دراوے ماس بیج بونے کا وقت تھا،
और पोक मास फसल की कटाई का महीना था। یہ نام ہی ان کی پوری معیشت اور طرز زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ ان کا وقت پیسے سے نہیں بلکہ فصل اور مویشیوں سے جڑا تھا۔ بالکل، یہ نظام ظاہر کرتا ہے کہ ان کی زندگی، معیشت اور مذہب فطرت کے چکر سے کتنے گہرے طور پر جڑے ہوئے تھے۔ اور اس کیلنڈر کا سب سے اہم موقع تھا سرمائی انقلاب شمسی، یعنی سال کا سب سے چھوٹا دن۔ اس دن کیا خاص ہوتا تھا؟ اس موقع پر ایک ڈبائی تقریب ہوتی تھی جس میں گاؤں کے بزرگ شراب پیتے اور ایک بہت ہی عجیب رسم ادا کرتے تھے۔ وہ خود کو آگ کی راکھ سے ڈھانپ لیتے۔ راکھ سے؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جونز کا خیال ہے کہ شاید اس رسم کا مقصد سورج کو اپنا واپسی کا سفر شروع کرنے پر آمادہ کرنا تھا، جیسے اسے سردی اور تاریکی کی گرفت سے نکال کر دوبارہ طاقت اور گرمی دینا۔ یہ ایک علامتی عمل تھا تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ واہ، کیا منظر ہوگا! ویگل کا یہ کیلنڈر جو پہاڑوں اور سورج سے جڑا ہے، فطرت سے ایک ناقابل یقین حد تک گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو کیا یہی گہرا تعلق ہمیں پڑوسی وادی اشکن میں بھی نظر آتا ہے، یا وہاں کی زندگی بالکل مختلف تھی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب ہم اشکن کے علاقے میں آتے ہیں تو منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ کلمبر کے مطابق اشکن کا علاقہ ویگل سے بھی زیادہ دشوار گزار، الگ تھلگ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل تھا۔ اچھا، اور اس جغرافیائی تنہائی نے ان کی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پڑوسی قبائل انہیں ہمیشہ ایک غیر کافر نسل سمجھتے تھے۔ یعنی کافرستان کے اندر بھی ایک گروہ ایسا تھا جسے دوسرے کافر اپنے سے مختلف سمجھتے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کلمبرگ کو وہاں تحقیق میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ کلمبرگ بتاتے ہیں کہ اس علاقے پر تحقیق بہت ہی کم ہوئی ہے کیونکہ یہاں تک رسائی ہمیشہ انتہائی مشکل رہی۔ 19ویں صدی میں چند مغربی سیاحوں نے یہاں آنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اصل میں کلمبرگ کا بنیادی مقصد کافروں کے فن، خاص طور پر لکڑی پر کندہ کاری کو ریکارڈ کرنا تھا۔ تو ان کا فوکس مذہب سے زیادہ فن پر تھا۔ جی، اسی لیے کتاب میں ان کے مذہبی نظام کی اتنی تفصیلی معلومات نہیں ملتی جتنی ویگل کے بارے میں ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھی، جونز نے ہمیں ویگل کے سماجی اور مذہبی نظام کی ایک اندرونی تصویر دی ہے، جیسے ایک ماہر بشریات دیتا ہے، جبکہ کلمبرگ کا کام زیادہ تر ایک آرٹ مورخ جیسا ہے، جو اشکون کے لوگوں کو ان کی کندہ کاری کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور یہ خود ایک اہم نکتہ ہے۔ اشکون کے بارے میں ہماری معلومات کی کمی اس علاقے کی انتہائی تنہائی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن کلمبرگ نے ہمیں ایک چابی دی ہے۔ ان کا فن، ان کی لکڑی پر کندہ کاری صرف سجاوٹ نہیں تھی۔ ہر نشان، ہر پیٹرن ان کی کائنات، ان کے عقائد اور ان کی سماجی حیثیت کی کہانی سناتا ہے۔ تو جہاں ہمیں لکھی ہوئی تاریخ نہیں ملتی، وہاں ہم ان کے فن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ زبان ہے جسے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ تر ان کے فن کے ذریعے آتی ہیں، نہ کہ براہ راست مذہبی تفصیلات سے۔ جی، اور یہ فن خود ان کی دنیا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لکڑی پر کندہ کاری ان کے لیے محض سجاوٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا گہرا تعلق ان کی مذہبی اور سماجی زندگی سے تھا۔ ستونوں پر بنے جانوروں کے سر، دروازوں پر کندہ علامات، یہ سب ان کی روحانی دنیا کی عکاسی کرتے تھے۔ تو ان تمام علاقائی تفصیلات کو دیکھنے کے بعد اب ہم کتاب کے اس حصے کے سب سے اہم تجزیے کی طرف آتے ہیں۔ جیٹمار ان سب کو اکٹھا کر کے وہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں جو شروع سے ہمارے ذہن میں ہے۔ آخر یہ نظام جو چاروں طرف سے طاقتور اسلامی ریاستوں میں گھرا ہوا تھا، صدیوں تک کیسے قائم رہا؟ ان کی روحانی حرکیات سے کیا مراد ہے؟ یہ جیٹمار کے کام کا نچوڑ ہے۔ وہ اس سادہ اور عام فہم جواب کو مسترد کرتے ہیں کہ کافر مذہب ہزاروں سال سے بغیر کسی تبدیلی کے ایک جمی ہوئی حالت میں قائم رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک زندہ اور متحرک نظام تھا جو مسلسل بیرونی اثرات کو اپنے اندر جذب کرتا رہا اور اندرونی طور پر بھی خود کو بدلتا اور ڈھالتا رہا۔ یہی اس کی بقا کا راز تھا۔ اچھا، تو وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس نظام کو اتنا لچکدار اور متحرک رکھا؟ جیٹمار چند بہت اہم نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا، بیرونی اثرات کا تسلسل۔ وہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ کافرستان مکمل طور پر الگ تھلگ تھا۔ میدانی علاقوں سے، خاص طور پر ہندو شاہی ریاستوں کے دور میں، ہندوازم کے گہرے اثرات یہاں پہنچے۔
चौथी से 9वीं सदी के दौरान काबुल के हुक्मरानों का अपने इस पहाड़ी हिंटरलैंड से गहरा ताल्लुक था। ये इलाका उनके लिए पनाहगाह भी था और फौजी भर्ती का मरकज भी। ये असरात हमें काफिर देवताओं के पैंथियॉन की तश्कील में वाज़े नजर आते हैं। ये तो बहुत अहम बात है, यानी उनकी सकाफत कोई बंद तालाब नहीं थी, बल्कि उसमें बाहर से मुसलसल ताज़ा पानी शामिल होता रहा। दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा, अंदरूनी मुसाबकत। काफिरिस्तान के मुख्तलिफ कबाइल और वादियों के दरमियान न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी मुसाबकत भी थी। हर कबीला अपने देवता को सबसे आला साबित करने की कोशिश करता था और उसकी ताकत को अपनी वादी या गांव से जोड़ता था। यानी ये कोई एक मुत्तहिदा काफिर मजहब नहीं था, बल्कि मकामी अकायद का एक मजमुआ था जो आपस में मुकाबला भी कर रहे थे। ये तो मजहब को कबायली शनाख्त और फख्र का जरिया बनाने वाली बात है। तीसरा नुक्ता क्या था? तीसरा नुक्ता इस्लामी असरात का इंजज़ाब है। अगरचे उन्होंने बहैसियत मजमूई इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस्लामी सकाफत के कुछ अनासिर को एक अमली हिकमत अमली के तहत अपने निज़ाम में शामिल कर लिया। इसकी बेहतरीन मिसाल पगड़ी को इज्जत और मर्तबे की अलामत के तौर पर अपनाना है। ये तो एक ज़बरदस्त तज़ाद है। यानी इस्लामी फैलाव से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम ही के कुछ निशानात जैसे पगड़ी अपना लिए। ये सिर्फ सकाफती लेन देन नहीं, ये तो बका की एक शातराना चाल लगती है। बिल्कुल, ये एक ताकतवर पड़ोसी की अलामत को अपनाकर अपनी हैसियत को बढ़ाने का एक तरीका था। ये बका के लिए एक बहुत ही होशियाराना हिकमत अमली थी। और चौथा और आखिरी नुक्ता मुज़ाहमत और शनाख्त का है। जेटमार का ख्याल है कि इस्लामी फैलाव के खिलाफ सदियों पर मुहित मुसलसल मुज़ाहमत ने उनकी इज्तमाई शनाख्त को इंतहाई मजबूत किया। यानी मुश्तरका दुश्मन ने उन्हें मुत्तहिद कर दिया और उनके मजहब को उनकी पहचान बना दिया। जी, इस मुसलसल जंग की हालत ने उन्हें एक दूसरे के करीब किया और उनके मजहब को सिर्फ अकीदे तक महदूद नहीं रखा। मजहब उनकी आज़ादी, उनके तर्ज ज़िंदगी और उनकी मुनफरिद शनाख्त की सबसे बड़ी अलामत बन गया। देवताओं की पूजा करना दरअसल अपनी आज़ादी का जश्न मनाना था और अपने दुश्मनों को ये पैगाम देना था कि वो मुख्तलिफ हैं। तो खुलासा ये है कि काफिर मजहब की बका इसके जामिद होने में नहीं, बल्कि इसकी लचक और वक्त के साथ बदलने की सलाहियत में थी। ये कोई कदीम पत्थर नहीं था, बल्कि एक बहता हुआ दरिया था जो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को साथ लेकर चलता रहा। आपने बेहतरीन तशबीह इस्तेमाल की है और ये हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सकाफतें अक्सर खालिस या अलग थलग नहीं होती। वो हमेशा अपने पड़ोसियों से मुकालमे और लेन देन के एक मुसलसल अमल में रहती हैं, चाहे वो मुकालमा दोस्ती का हो या दुश्मनी का। काफिरिस्तान पर हमारी ये तफसीली गुफ्तगू यहाँ ख़त्म होती है। किताब का अगला बड़ा हिस्सा हमें मशरिक़ की तरफ ले जाता है, जहाँ शीना और ब्रोशू बोलने वाले लोगों की मजहबी रिवायात का जायजा लिया गया है। और वहाँ हमें देवताओं से ज़्यादा परियों, जिन्नात और उनसे राब्ता करने वाले शैमन की एक बिल्कुल मुख्तलिफ और जादुई दुनिया मिलेगी। एक ऐसी दुनिया जिसके कुछ रंग आज भी इन वादियों में बाकी हैं। तारीख और बशरियात के अदब का ऐसा ही मौजूई जायजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली नशस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।